السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویسے تو پہلے میں کرونا وائرس کے حوالے سے ویڈیو ڈال چکا ہوں، مگر باتیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں تو میں نے کہا چلو ذرا لائیو آ جائیں۔ سر میرے لائیو آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دیکھیں بھائی، یہ جتنے بھی کرونا کے پیشنٹ ہیں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں اور اب میں پھر بولنا چاہتا ہوں کہ ان کا علاج جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ پلیز، ان کے پاس نزلے کا علاج نہیں ہے تو وہ کیسے اس کرونا کا علاج کریں گے؟ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے پھر کہتا ہوں کہ دیکھیے، میرا ساتھ دیجیے، اور آج تو میں بہت کچھ بتانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو کرونا کا مسئلہ ہے، کل کو جو ہے وہ کتا کاٹنے کی ویکسین بھی نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں۔ اور میں دیکھیں، میں بحیثیت صرف ایک انسان اتنا ہی سب کچھ کر سکتا ہوں کہ میں نے کوشش کی، میں نے ہیلتھ منسٹری میں پرویز خٹک صاحب کا نمبر نکال کے ان سے بھی رابطہ کیا اور انہیں میں نے اپنا میسج پہنچایا کہ حضرت، میں اس کا علاج جانتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، پلیز میں آپ کو یہ ویکسین بھی دکھاتا ہوں۔ سر یہ ہے میرے پاس کرونا وائرس کی ویکسین، اور نہ صرف یہ ویکسین ہے، یہ میں بناتا بھی خود ہوں اور اس کا ہنر بھی میں جانتا ہوں۔ تو بڑے لوگوں سے میری اپیل ہے بھائی، خدا کے واسطے کرونا نہ کھیلیے۔ دیکھیں، میں آپ کو بول رہا ہوں، میرے پاس یہ میڈیسن ہے، کوئی نام شام نہیں ہے، مجھے نام کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر میں اس سے علاج کا فن جانتا ہوں۔ میں اس سے بتاتا ہوں آپ کو میں کیا کیا علاج کر سکتا ہوں۔ میں سر اس ایک ویکسین سے میں انشاءاللہ تعالی جلد کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، داغ ہے، چنبل ہے، دانے ہیں، خارش ہے، ایگزیما ہے، جلنے کی صورت ہو، کٹ جائے، بلیڈنگ ہو رہی ہو، زخم ہو، اور یعنی کہ شوگر والے کے زخم کو بھی یہ خشک کر دے گی۔ تو اتنی زبردست ویکسین کو چھوڑ کے آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر، اور اب ڈاکٹروں کا تو یہ حال ہے کہ یعنی کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو رہی ہے ان کی۔ وہ تو کورٹ میں جا کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں بیچارے۔ دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو آنا پڑے گا حکمت کی طرف۔ حکمت ایک قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ میرا کوئی باپ دادا حکیم نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بس میرے ہوئی ہیں، میں انہی دوائیوں سے 13 سال سے میں دوائیوں سے، اور اس دوائی سے میں تقریباً 100 سے زیادہ، بلکہ کیا کہیں ہزاروں قسم کے جو ہے وہ لوگوں کو بیماریاں ہیں، اس میں یہ کام آتی ہے۔ اور اسے جو آدمی نہ جانے وہ تو نہ جانے، لیکن جو حکیم لوگ ہیں وہ اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں اور وہ سمجھتے بھی ہیں کہ اس سے اس کا علاج ممکن ہے، اور یہ کیا کہ ایسی کئی ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ تو
بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ چاہتا ہوں، اب تو میں لائیو، لیکن 13 سال تک تو میں کھیلتا رہا، مگر وہ کیونکہ میں ویڈیو وغیرہ نہیں بناتا، مجھے ویڈیو وغیرہ کا شوق نہیں ہے، لیکن اب جو میں بناؤں گا وہ میں ویڈیو بنایا کروں گا۔ اور دیکھیں جتنے بھی پیشنٹ ہیں، چاہے وہ نزلے زکام کے، اور نزلہ زکام کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ نزلہ زکام جو ہے آنکھوں کی بینائی ختم کر سکتا ہے، کان سے سنائی دینا ختم کر سکتا ہے، بال اڑا سکتا ہے، دانت اڑا سکتا ہے، یہاں غدود بنا دے گا تو ڈاکٹر آپ کو کہیں گے ہڈی بڑھ گئی، ہڈی وڈی نہیں ہوتی، غدود بن جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، گلے میں ٹونسس بن سکتے ہیں، اس میں بھی غدود کا ہی چکر ہے۔ یہ سب سانس کی نالیوں سے اور اس نزلے سے اس کا براہ راست تعلق ہے۔ پھر جو ہم نزلے کو کھا کھا کے اندر اپنی سانس کی نالیوں میں اتارتے ہیں، تو وہ جب اندر بیٹھتا رہے گا تو سانس اکھڑنے لگے گی، تو استما کا پیشنٹ ہو جائے گا، ڈسٹ الرجی کا لوگ کہیں گے پیشنٹ ہے، تو اندر جو ہے وہ بلغم جمع ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سانس کی نالیوں میں نقصان دے گا، استما کا پیشنٹ بنائے گا، پسلیوں میں اگر سڑ جائے ٹی بی ہو جائے گا، وہ سڑ گیا تو کینسر کی شکل اختیار کر لے گا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ جو ہے وہ نزلے کا علاج پراپر کیجئے۔ نزلے کا علاج بہت آسان ہے، یہ دوائی ہے میرے پاس، یہ پورا ڈرم ہے، ڈرم، یعنی دیکھنے میں یہ صرف اتنی سی بوتل ہے، لیکن اس چند قطروں کا کھیل کیا ہے؟ اس کا ایک قطرہ یہ چھوٹی انگلی میں لگانا ہے، ناک میں لگا کے اور سانس لینی ہے ایسے، جب آپ اس کو ناک سے انہیل کریں گے 5 منٹ کے اندر منہ سے بلغم، اور لائف کیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ لوگ کہیں پتہ نہیں کیا، میں کہہ رہا ہوں لائف کروں گا، لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں 5 منٹ میں کیسے بلغم باہر نکلتا ہے۔ یہ تو ہے سانس کی نالیوں کے ذریعے جو یہاں سے نکلے گا، جو ہمارے سر میں ہے، لیکن جو ہمارے گلے کے ذریعے اندر پہنچا ہوا ہے سانس کی نالیوں میں، تو وہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، زبان پہ 3 قطرے رکھ کے منہ کے ذریعے اس کو سانس لینی ہے، اور سانس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو، لیکن منہ کھول کے رکھنا ہے، بند نہیں کرنا ہے، اگر آپ بند کریں گے تو سسٹم بند ہو جائے گا۔ آپ اس کو کھول کے رکھیں گے 5 سے 10 منٹ تک، بند نہیں کرنا، آپ کھول کے رکھیں گے، آپ الٹیاں کر کے بلغم نکال رہے ہوں گے، الٹیاں سارا بلغم، اور جیسے جیسے یہ کچرا آپ سے باہر نکلے گا تو آپ کو جو سکون اور جو راحت اور جو یہ ملے گا، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سارا کورونا تو کچھ بھی نہیں ہے، کورونا تو نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن کورونا جس کے اندر ہے وہ سارا ہمارے، وہ اس کے اندر ہے، اس کو جب آپ باہر نکالیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو اصل تو کچرا یہ ہے، یہ گن جب ہم سے باہر نکلے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی مزید بہت آگے ابھی بھاری میں نکلا ہوا تھا، تو جب میں آیا تو میری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں سے ایسی بات ہو رہی تھی، تو میں ان سے یہی سوال کر رہا تھا، میں نے کہا یار بھائی اگر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، آپ کو خون نکل رہا ہوتا ہے، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، ایسا کوئی آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی چیز ملی ہے جس کو لگانے سے آپ کا بلڈ بند ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یار ہم تو بہت زیادہ، وہ ہنستے کے بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا نسوار لگا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک منظم، ماشاءاللہ ہماری فورس ہے، ادارہ ہے، ہمارے پاس یہ دیکھ، میرے جیسے ایک عام آدمی کو یہ چیز پتہ ہے کہ بلڈ روکنے کے لیے، بلڈ صرف نہیں بلکہ بلڈ کیا چیز ہے، بلڈ روکنے کے علاوہ وہ زخم بھی 1 گھنٹے کے اندر سوکھ جائے گا،
یعنی شوگر والے کا زخم بھی سوکھ جائے گا. بات یہ ہے، یہ بہت ساری باتیں ہیں. اس میں اگر کوئی خدا نہ کرے جل جائے، ہم تو جلے ہوئے کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ پتہ نہیں، اب تو ماشاءاللہ انہوں نے پورے پورے وارڈ بنا دیے ہیں، کوئی بنس سینٹر بن گئے. میں نے ان سے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، مگر بات یہ ہے کہ وہ لوگ حکمت کی چیزوں کو سائیڈ لائن لگاتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ رابطہ کیجئے اپنے حکیموں سے. بات یہ ہے میرے بھائی، حکیم کوئی لاوارث ہیں. اور آج کل تو میں جتنے حکیموں کو دیکھتا ہوں سب غلط دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں. سب نے صرف کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ پیسے کماؤ. میرے جیسا آدمی دیتا ہے، میں کوئی ڈھک چھپ کے یہ چیز نہیں دیتا ہوں. میں سر عام دیتا ہوں، ناظم آباد، پاپوش، خلافت چوک، وہاں میں یہ دوا دیتا ہوں. اور میں پچھلے 3 سال سے دیتا ہوں، اور 10 سال سے میں لوگوں کو بانٹتا تھا. بات یہ ہے کہ میں اس سے بے شمار علاج جانتا ہوں. معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اسے پی سکتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ یہ پینے میں بھی آتا ہے، یہ لگانے میں بھی آتا ہے، یہ سونگھنے میں بھی آتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کئی استعمال میں آتا ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو دیکھیں، پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ دیجیے. اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو ایک اچھمبا بنا دیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا اور اس کا یہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں سب کو بتا دیجئے علاج ہو سکتا ہے. دوائی میرا بھائی ناصر خان کے پاس ہے. یہ رہی عمران خان جو ہمارے چیف آف اسٹاف آرمی کے ہیں، ان کو ہمارے یعنی کہ یہ جتنے بڑے بڑے حضرات ہیں، پلیز میرے بھائی سب لوگ جو ہے وہ پلیز اس کو سیریس لیں اور اس کو مذاق نہ لیں، کیونکہ یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے اور میرے ملک کا مسئلہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ اس میں مدد کریں اور اس پیغام کو پہنچائیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کیونکہ وجہ یہ ہے نا میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی میں اپنی کوئی مشہوری چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ خدمت کا وقت ہے، یہ خدمت کا وقت ہے. اس میں ہمارے جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. دیکھیں اس میں بڑا مسئلہ، اس میں ہمارے یہ تبلیغی حضرات والے جو ہیں، مجھے تو سب سے پہلے، کیونکہ میں تو تبلیغی، میرا خود بھی تعلق تبلیغ سے ہے، تو میں تو تبلیغ والوں سے ایک دفعہ پھر خصوصی میری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے میرے بھائیوں، آپ لوگ تو خالصتاً اللہ کی بات کرتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں حکمت جو ہے وہ اصل چیز ہے. میرے بھائیوں آپ لوگ نہ جائیے، دیکھیں آپ لوگ میرے تبلیغی ساتھیوں حکمت کی طرف آئیے. اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے اور انہی میں ہے سب کچھ. ہمارا دیکھیں، ہمارا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو حکمت کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ زمین کے نیچے سے اگتی ہیں اور ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں. اس نے اگر فائدہ دیا تو دیا، ورنہ یہ نقصان نہیں دیتی ہیں. کہ یہ کیمیکل وغیرہ یہ سب زمین کی اوپر کی چیزیں ہیں، یہ نقصان دیتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ لوگ اس چیز کو ذرا سمجھیے. تو بات یہ ہے کہ میری تمام میرے بھائیوں سے، بلکہ مجھے تو میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھئے، کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی جواب پوچھنا ہے، جو کہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا. جو سوال پوچھیں گے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دوں گا. باتیں بہت ہیں لیول پہ، ہر اپنے طور سے میں گیا ہوں. میں نے ہیلتھ منسٹری میں پرویز خٹک صاحب سے رابطہ کیا ہے، ان سے میری بات بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندے آپ سے رابطہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. میں کم سے کم متعدد بار ان کو فون بھی کر چکا ہوں، ان کو میسیجز بھی کیے ہیں میں نے، مگر یہ ہے کہ رپلائی نہیں دے رہے نا. تو حکومت کی طرف سے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسے عمران خان رو رہا ہے. وہ بھائی رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے بندو. میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ لوگ کیا راشن بانٹ رہے ہیں. وہ میرے بھائیو، یہ راشن جس کی وجہ سے بانٹ رہے ہو اس کا نام کورونا ہے. آپ بول دو لوگوں کو یار، جتنے مریض ہیں لا کے کھڑا کر دو، ہمارا ناصر بھائی بیٹھا ہوا ہے. ہمارا ناصر بھائی جب کر رہا ہے تو پھر تم کو کیا ٹینشن ہے کورونا کی. لیکن پلیز میرا ساتھ دو. دیکھو کہ شاید میں ہی ہوں جو نے کھڑا کیا ہے، ورنہ آپ کو بالکل غدار میڈیا ہے.
اس میڈیا کو میں نے سب کو میں نے موویاں بھیجی ہیں، میں نے ویڈیو بھیجی ہیں ان کو، یہ چلاتے نہیں ہیں، یہ چلاتے ہیں۔ بات یہ ہے یہ غدار یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ایجنٹ۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیا سمجھے، میں ان کو کھل کے کہتا ہوں یہ ایجنٹ ہیں، ایجنٹ۔ بات یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ، میرے جیسے بندے کے ہاتھ چومنے چاہیے ان کو، کہ میں وہ بندہ ہوں جو واحد کہہ رہا ہوں۔ میں جو دیکھتا ہوں یہ کورونا کے پیشنٹ کو کس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کوئی عجیب سی فورس بنا دی ہے، کوئی خلائی مخلوق کی فورس آئی ہوئی ہے وہ ان کو یعنی اریسٹ کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے۔ او میرے بھائیوں، میں پھر ایک دفعہ بول رہا ہوں، آپ کورونا کا پیشنٹ ہے نا، میرے گلے میں دے دینا، میں گود میں اٹھا کے اسے لے آؤں گا۔ کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ اتنا دیا ہے میرے اللہ رب العزت نے مجھے، حوصلہ، ہمت، طاقت۔ اینٹی وائرس ہے، یہ اینٹی وائرس ہے میرے پاس اللہ کے حکم سے۔ بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو اچھی طریقے سے کر کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں ان کا نزلہ، زکام، یہ جتنا بھی گند ان کے لنگس کے اندر بھرا ہے یہ کس طریقے سے باہر آتا ہے۔ مگر یہ جو ہے نا، پلیز آپ لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ساتھ سے ہی ملے گا یہ سب کچھ، کیونکہ یہ لوگ تو ایوائڈ کر رہے ہیں، یہ لوگ بہت۔ میں تو ابھی دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا، عمران خان رو رہا ہے۔ عمران خان کیوں رو رہا ہے؟ عمران خان کے باجو میں بیٹھا ہوا ہے پرویز خٹک، کیا سمجھے، یہ اس کے کان میں نہیں بول رہا کہ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں اس پاکستان کے اندر، یہ کر سکتے ہیں اس کا علاج۔ کیوں چپ ہو؟ کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے؟ مت بناؤ بے وقوف، اور اگر بنانا ہے تو پھر خدا کے واسطے بھائی پھر کھل کے بناؤ، پھر یہ ڈھکی چھپی انداز میں مت بناؤ، کیونکہ اس سے ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ تو باتیں تو بہت ہیں اور کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن چلیں یہ تھوڑی سی باتیں، اس کے بعد پھر میں مزید ڈسکس کرتا ہوں، شام کو آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ مگر یہ ہے کہ یہ میرے جو میرا جو یہ میسیج ہے، یہ اس ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ورنہ میں تو بڑا نہیں سمجھتا، میری نظر میں تو ایک اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے۔ یہ تو ہم لوگ بس وہ جسے کہتے ہیں کہ زمین پہ رینگنے والے ہیں، کیا سمجھے، ہماری سوچ اور ہماری جتنے بھی معاملات ہیں وہ محدود ہیں۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے پھر ایک دفعہ اپیل کرتا ہوں، اس کو سیریس لیں، کیا سمجھے۔ اور میں نے نمبر دیا ہے، میں ایک دفعہ پھر بھی نمبر دیتا ہوں، 0345347688۔ پوری دنیا کے لیے یہ میسیج ہے کہ میرے بھائی، میں علاج بھی جانتا ہوں اور میں یعنی کہ لائف کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں پلیز، انشاءاللہ تعالی آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ ناصر بھائی کا آپ کو سلام، اللہ حافظ۔ بالکل فنش کر